چلیے اس ایکسپلینر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورس ٹیکسٹ کی روشنی میں ایک انتہائی گہرا اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، آخرت کے عظیم مناظر جن کی وسعت ہماری سوچ سے بھی باہر ہے، اور اس دنیا کے نہایت باریک فقہی احکامات، یہ دونوں آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں، یہی آج ہم سمجھیں گے۔ تو اس لنک کو سمجھنے کے لیے ہم ان اہم سٹیپس سے گزریں گے: خاتمہ اور دوبارہ زندگی، فیصلہ اور شفاعت، میزان اور پل صراط، اس کے بعد قربانی کے احکامات، دولت، غربت اور نیتیں، اور آخر میں منت اور گوشت کھانے کے مسائل۔ تو چلیے پہلے حصے یعنی دی اینڈ اینڈ ریزریکشن کی طرف آتے ہیں۔ یہاں کہانی کا آغاز مذہبی کتابوں میں بیان کردہ دنیا کے خاتمے کے نہایت پرجلال اور سخت منظر سے ہوتا ہے۔ اگر ہم سورس ٹیکسٹس میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی ترتیب پر غور کریں تو یہ واقعی حیران کن ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا اور آسمان اور زمین مکمل فنا ہو جائیں گے۔ پھر ایک خدائی بارش ہوگی جو زندگی کو واپس لائے گی۔ دوسرے سور پر انسان زمین سے بالکل ایسے اگیں گے جیسے ہری گھاس اگتی ہے۔ اس کے بعد پوری انسانیت ایک بالکل ہموار زمین پر، جہاں کوئی پہاڑ یا گھاٹی نہیں ہوگی، میدان محشر کی طرف چل پڑے گی۔ اب یہاں وقت کا جو تصور سامنے آتا ہے نا، وہ کسی کو بھی ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ حوالے جات بالکل واضح کرتے ہیں کہ جمع ہونے کا یہ سخت ترین دن دنیا کے 500 سالوں کے برابر محسوس ہوگا۔ ذرا اس عظیم مدت کا تصور تو کریں۔ اور اس غیر معمولی طوالت والے دن میں ہر فرد کو ایسی سخت جسمانی آزمائشوں کا سامنا ہوگا جو سیدھا ان کے پچھلے اعمال سے جڑی ہوں گی۔ سورج مخلوق کے انتہائی قریب لایا جائے گا۔ اعمال کے حساب سے پسینے کی سطح مختلف ہوگی۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں یا کمر تک، اور کچھ افراد کے لیے تو ان کا پسینہ لگام کی طرح منہ تک آ جائے گا۔ خوف اور گھبراہٹ کے اس عالم میں ہر کوئی ننگے پاؤں اور برہنہ کھڑا اپنے آخری حساب کتاب کا منتظر ہوگا۔ اب ہم اپنے دوسرے حصے پر آتے ہیں، ججمنٹ اینڈ دی انٹرسیشن۔ اس عظیم اور تکلیف دہ مجمع میں بے قرار انسانیت بالآخر ریلیف پانے کے لیے ایک سفارشی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایڈوکیٹ کی تلاش شروع کر دے گی۔ یہاں ٹیکسٹ میں ایک مسلسل اور حیران کن انکار سامنے آتا ہے۔ جب لوگ مختلف انبیاء کے پاس درخواست لے کر جائیں گے تو ہر کوئی اس دن موجود خدائی جلال کے شدید خوف کی وجہ سے انکار کر دے گا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام، یہ سب اپنے عظیم مرتبے کے باوجود خوف کے سبب انکار کر دیں گے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو آخری نبی کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ یہ شدید خاموشی اور خوف اس وقت ختم ہوتا ہے جب پیغمبر اسلام عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ ایسی حمد و ثنا کرتے ہیں جو بے مثال ہے، اور پھر انہیں شفاعت یعنی سفارش کا حق عطا کیا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ میری امت، میری امت، اس وقت کی فکر اور درد کی عظیم تصویر پیش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، آگے بڑھنے سے پہلے 5 لازمی سوالات کا جواب دینا ضروری ہوگا۔ عمر کہاں گزاری؟ جوانی کہاں صرف کی؟ دولت کہاں سے کمائی؟ دولت کہاں خرچ کی؟ اور حاصل کردہ علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ سنگین سوالات اس بات کی مضبوط یاد دہانی ہے کہ اس دنیا میں دی گئی ہر نعمت دراصل ایک امانت تھی۔ چلیے اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دی اسکیلز اینڈ دی برج۔ ان سخت سوال و جواب کے بعد انصاف کا ایک عملی اور جسمانی نظام قائم کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں میزان وہ آخری اور عظیم ترین ترازو ہے جہاں اعمال کو واقعی تولا جائے گا۔ سورسز واضح کرتے ہیں کہ اس عظیم ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اعمال کا وزن کسی کی بھی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا حتمی فیصلہ کرے گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اعمال نامہ دیے جانے کا طریقہ ہی کسی کا انجام ریکارڈ پڑھنے سے پہلے ہی ظاہر کر دے گا۔ مومن اپنا اعمال نامہ سامنے سے دائیں ہاتھ میں وصول کریں گے اور خوشی خوشی لوٹیں گے، جبکہ انکار کرنے والے اور منافق اپنے کاغذات پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں وصول کریں گے اور اپنی بربادی کو پکاریں گے۔ اس سب کے بعد آخر میں سب کو پل صراط پار کرنا ہوگا۔ یہ جہنم کے اوپر بچھا ایک انتہائی سخت راستہ ہے جسے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بتایا گیا ہے۔ یہاں اسے پار کرنے کی رفتار، چاہے وہ بجلی کی طرح تیز ہو یا گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہو، مکمل طور پر دنیا میں کیے گئے ایمان اور اعمال پر منحصر ہوگی۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، دی رولز آف سیکریفائس۔ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس خوفناک راستے پر بچاؤ کا انحصار مکمل طور پر اس دنیا کی فرما برداری پر ہے، تو ہمارے یہ ایکسپلینر اب رخ کرتا ہے روزمرہ کی مذہبی پابندیوں کی طرف، بالخصوص قربانی کے فقہی احکامات کی طرف۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم میزان کے لیے تیاری کیسے کی جائے؟
دراصل ایسی سخت شرائط پر بالکل سٹرکٹ ہو کے عمل کرنے سے۔ جیسے قربانی کے یہ 3 بنیادی اصول دیکھ لیجئے۔ پہلا، عمل میں قربانی کی پاکی نیت لازمی ہونی چاہیے۔ دوسرا، یہ نیت جانور ذبح کرنے سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ اور تیسرا، بڑے جانور میں شرکت کی صورت میں کوئی بھی پارٹنر صرف گوشت کھانے کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتا۔ فقہی اصول اس عمل کو واجب اور نفل میں بہت ڈیپلی تقسیم کرتے ہیں۔ واجب قربانی ان افراد کے لیے ہے جو مالی حساب سے نصاب کی تھریشولڈ تک پہنچتے ہیں یا جنہوں نے منت مانی ہو، جبکہ نفل قربانی پیورلی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جن پر یہ لازمی نہیں، جیسے مسافر یا غریب افراد۔ یہ کیٹیگرائزیشن اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر فرد اپنا لیگل اور ریلیجس سٹیٹس اچھی طرح جانتا ہو۔ وقت کی پابندیاں بھی یہاں نہایت سخت ہیں۔ قربانی کا وقت 10ویں ذوالحجہ کو شروع ہوتا ہے اور 12ویں ذوالحجہ کو سورج غروب ہوتے ہی سختی سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس مخصوص ونڈو کے باہر کیا گیا کوئی بھی عمل لازمی عبادت کے طور پر ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ 5واں حصہ، ویلتھ، پاورٹی اینڈ انٹینشنز۔ یہ قوانین کسی کی مالی حیثیت کے مطابق کافی تبدیل ہوتے ہیں، جو کہ اصل میں جسٹس اور ایکوٹی کے ایک بہت ہی پیچیدہ نظام کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں بڑا ہی دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، ایک غریب شخص کی طرف سے قربانی کی نیت ہی اسے ایک مخصوص منت یعنی نظر بیل تدھیہ کا پابند بنا دیتی ہے۔ مطلب اسے اب وہی جانور قربانی کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ایک مالدار شخص پر یہ عبادت اس کی دولت کی وجہ سے واجب ہوتی ہے تو وہ خریدے گئے جانور کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر بڑے جانور میں شرکت کی بات کریں تو ٹیکس اس کے بھی نہایت باریک اصول واضح کرتے ہیں۔ ایک غریب شخص اگر نیت کر کے بڑا جانور خرید لے تو پھر اسے پورا جانوری قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ ایک مالدار شخص دوسروں کو شامل کر سکتا ہے، اگرچہ اسے ڈسکریج کیا گیا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو اسے چاہیے کہ شامل کیے گئے حصوں کی قیمت صدقہ کرے۔ یہ باریکیاں اسی لیے ہیں تاکہ انیشل واو یعنی اصل نیت میں کوئی خلل نہ آئے۔ اور اب آخری حصہ، واؤز اینڈ کنزیومنگ میٹ۔ نیت کی اہمیت اور اس کی پیچیدگی اس وقت مزید واضح ہوتی ہے جب ہم منت یعنی نظر کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ منت کی صورت میں سب سے اہم چیز انٹرنل انٹینشن یعنی اندرونی نیت ہے۔ یہ مکمل طور پر چینج کر دیتی ہے کہ گوشت کھانا لیگلی جائز ہے یا نہیں۔ اگر قربانی کی منت ہے جس میں مقصد خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر نیت محض ذبح اور صدقے کی منت ہے تو فرد کے لیے وہ گوشت کھانا اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ یعنی سختی سے منع ہے۔ اب ان تمام رولز کو اگر ہم واپس آخرت کی طرف لے کر جائیں تو ٹیکسٹس یہ واضح تصدیق کرتے ہیں کہ شفاعت کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دل میں صرف ایک مسٹرڈ سیڈ یعنی رائی کے ایک دانے کے برابر ایمان ہونا آخری درجے کا معیار ہے۔ یہ حقیر ترین وزن بھی اس عظیم دن بے پناہ اہمیت اختیار کر لے گا۔ تو جب ہم اس ایکسپلینر کے اختتام پر پہنچتے ہیں، ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے۔ آخرت کے اس خوفناک میزان کی باریک بینی اور اس دنیا کے اعمال میں رکھی جانے والی احتیاط کے درمیان آخر کتنا گہرا ربط ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آخرت کے ان عظیم منظروں کی حقیقت ہی اس دنیا کے روزمرہ کے ضبط اور ان سخت فقہی اصولوں کی پابندی کو بامقصد بناتی ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔